الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين يا أيها الذين آمنوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباعة فليتزوج فمن لم يستطع فعليكم بالصيام فإن الصوم له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاذكر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے معزز اور محترم ماں اور بہنوں جو اپنا وقت نکال کر اپنے گھروں سے مسجد میں پہنچے، اور وہ ہمارے ماں اور بہنیں جو کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکی اور گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کی کہا جائے دل کے کانوں سے سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا جائے اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ میرے معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، جو حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے، وہ ماننے والے بندے اور ماننے والی بندیوں کو دیتے ہیں، ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس طرح سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول تسلیم کرتے ہیں، اور آپ جو تعلیمات لے کر کے آئے ان تمام تعلیمات کو دل سے بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اب موت اور موت کی بعد والی زندگیوں میں جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کو بلیو کرتے ہیں، آپ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور حساب کتاب ہونے والا ہے،
آپ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کو قبر میں راحت ملتی ہے اور بروں کو عذاب ہوتا ہے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امت محمدیہ کو جام کوثر پلایا جائے گا. آپ بلیو کرتے ہیں کہ پل صراط سے آپ کو پار ہونا ہے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت ہوگا اور نافرمان لوگوں کا دوزخ ٹھکانہ ہوگا. یہ اگر بلیو کرتے ہیں تو یہ میری باتیں مانیں اور اس پر عمل کریں. آپ کو آنے والی جس زندگی پر آپ بلیو کرتے ہیں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوتی. اس لیے معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین جو طریقہ زندگی گزارنے کا قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طریقے سے دین جو ہم کو سمجھایا ہے، اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو آنے والے تمام مرحلے ہمارے لیے، تمام منزلیں ہمارے لیے آسان ہوں گی. اگر آنے والے فیوچر کے بارے میں اگر ہم فکر مند ہیں تو اس طریقے پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے اسلام کا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اسلام کے علاوہ راستے کے اوپر چلے گا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کے علاوہ کا راستے پر چلے گا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ راستہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس وجہ سے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تمہارے لیے آج دین مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی اور تمہارے لیے جو دین میں نے پسند کیا اللہ فرماتے ہیں وہ اسلام پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لہذا دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنے، دین اسلام کو اپنانے والے بنے تو آگے والی زندگی اندر کامیابی ہوگی. دین اسلام کو چھوڑ کر کے جو راستے پر ہم چلیں گے وہ راستہ اور وہ چلنا وہ زندگی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس وجہ سے آنے والی زندگی میں ہمیں بہت ڈیفیکلٹیاں، پریشانیاں، مصیبتیں پیش آئے گی جس کا ہمارے پاس اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا. اس وجہ سے معزز ماں بہنوں، آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک مرحلہ جو آتا ہے وہ میرج کا ہے، نکاح کا ہے. نکاح ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہم مسلمانوں میں کیا اسلام کے طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسلامی مذہب کا فالو کر کے نکاح کی تقریب کو مناتے ہیں یا اسلام کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں؟ ہر موضوع سے، ہر زندگی کے گوشے میں، ہر زندگی کے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا، اس کے فائدے بتائے، صحیح طریقہ بتایا اور غلط طریقہ اپنانے کا نقصان بتایا. اس وجہ سے آج اس موضوع کے اوپر چند باتیں آپ کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے کانوں سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز ماں بہنوں، میں نے پہلے کہہ دیا دین میں کوئی چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں. ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہنے لگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طریقہ، ہر چیز کے طریقے بتائے، ادب سکھائے،
ٹوائلٹ کے طریقے بھی سکھائے. اچھا ایسا دین ہے تمہارے کو ٹوائلٹ کرنا بھی سکھاتا ہے؟ کس طرح کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ہمیں فخر ہے، ہمیں پراؤڈ ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، ہر طریقے کو بتایا، ہم کو استنجا کرنے سے طریقہ بتایا. پھر فرمایا دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم رائٹ ہینڈ سے استنجا کریں، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. گوبر اور لیڈ یوز کرنے سے منع فرمایا ہے، کوئلہ یوز کرنے سے ہمیں منع فرمایا. استنجا کرنے میں قبلہ کی طرف رخ کرنے سے اور قبلہ کی طرف پیٹ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز چھوڑنے ہمیں فخر ہے. اس لیے وہاں تک کے جب طریقے بتائے تو معزز ماں بہنوں نکاح کا جو طریقہ ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے مرد اور عورت کی، لڑکا اور لڑکی کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ نکاح میں رشتہ ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا چیز کو مد نظر رکھنی چاہیے؟ اور نکاح کے لیے کیا چیز شرط ہے، کیا چیزیں ضروری ہے؟ اور نکاح کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو اسلامی نکاح کے اندر اسلامی حدود کی رعایت ہم کرنے والے ہیں. اور اگر ان چیزوں کو رعایت کے بغیر ہم نام نکاح رہے، ہم کلچر کا فالو کرتے ہیں، رسم کا فالو کرتے ہیں، رواج کا فالو کرتے ہیں، ٹی وی پروگرام اور ڈراموں کے ماں میں جو شادی بیاہ دیکھتے ہیں اس کا فالو کرتے ہیں، تو میرے معزز ماں بہنوں آپ سمجھو ہم سمجھے کہ ہم اسلام سے ان ڈراموں کا، اس نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہی بات آئے گی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو طریقہ اختیار کرو گے وہ تمہارا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور آخرت میں اس کا تمہیں نقصان ہوگا. نکاح شریعت میں بہت ہی سادگی طریقے سے کرنے کو کہا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا نکاح اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کی باتیں حدیث شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہوا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نکاح بہت ہی سادہ طریقے سے ہوتا تھا اور نکاح کا مقصد یہ ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو شخص افورڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے بیوی کی کہ وہ اس کے لیے اکوموڈیشن فراہم کر سکتا ہے، کپڑے پہ دے سکتا ہے، کھانا پینا فراہم کر سکتا ہے بیوی کے لیے، ایسا آدمی شادی کر ڈالے. اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے گناہ کے کاموں سے بچے گا، عفت اور پاک دامنی اس کو نصیب ہوگی، پاک دامنی حاصل کر رہی ہوگا. اگر کوئی آدمی اللہ نے قوت دی ہے، صحت ہے، لیکن اگر اس کے پاس انتظام نہیں ہے، گھر کا اور نفقے کا انتظام نہیں ہے، تو آدمی روزہ رکھے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ گناہ سے محفوظ رہے گا. یہ آپ نے فرمایا. معلوم ہوا نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں جائز طریقے سے نکاح کرتا ہوں یا نکاح کرتی ہوں اس وجہ سے کہ اللہ میں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکوں، نفس کو برے کاموں سے اور شہوات نفسی سے میں بچا سکوں. یہ نیت ہونی چاہیے نکاح کرنے سے پہلے. نکاح سے پہلے مرد اور عورت دونوں اجنبی ہوتے ہیں اور اجنبی مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا بغیر ضرورت کے لیے، بغیر کسی ضرورت کے ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ نزاکت کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ سب حرام ہوتا ہے. لہذا اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں اگر یہ رواج ہے کہ اگر ہم منگنی ہونے کو شادی سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. صرف منگنی ہو جانے سے، کسی کا پیغام دے دینے سے، کسی کی شادی طے ہو جانے سے وہ ریئل میں ہسبینڈ اور وائف نہیں بنتے. اگر اس کے منگنی ہونے کو شادی کی طرح سمجھ کر اگر میاں بیوی دونوں ملتے ہیں،
بات چیت کرتے ہیں، ایک ساتھ گھومتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ ان کی ہر حرکت حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بے برکتی آئے گی کہ جب ریئل نکاح ہوگا اور ریئل لائف میں جب وہ جائیں گے تو اس بے برکتی اور حرام کاموں کا گناہ اور نحوست ان کی زندگی پر ایسی پڑے گی کہ وہ میاں بیوی میں جو ریئل محبت جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت آنے والی تھی وہ نام و نشان کچھ نہیں رہے گا۔ ان کی شادی اللہ نہ کرے کامیاب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شروعات ہی ایسی کی، ہم نے حرام کاموں سے شروعات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف کی۔ اب یہاں مرد اور لڑکا اور لڑکی منگنی ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے تعلق قائم کر کے گھومنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ قرار دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور معزز ماں بہنوں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو یہی کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کے مسائل کی بات چھوڑو، کون ہے؟ تو یہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جواب دینا پڑے گا اس بات کا، اور اللہ کیا اس بات کا جواب کیا دیں گے؟ مر کے ایک دن تو اللہ کے ہاتھ میں جائیں گے۔ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہیڈ کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم ہماری لائف کے مالک ہیں، ہم جو چاہے مرضی میں کر سکتے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ یہی تو ایک آنسر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی زبان نہیں روکے گا، کوئی آپ کو ایسے کاموں سے روکے گا نہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حتی الامکان جہاں جو اپنے گھر میں دینی ماحول رکھنا چاہتے ہیں وہ ماں باپ توجہ سے سن لے کہ اپنے گھروں میں ایسی حرکت نہ ہونے دے کم از کم۔ چلو ٹھیک ہے، ایک نگاہ ایک دوسرے سے دیکھ لیا، ایک آدھ دفعہ بات چیت کر لی، ایک دوسرے کے مزاج سے واقفیت ہو گئی اور پھر منگنی طے ہو گئی۔ اب ساری تقریبیں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے، کسی طریقے سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کو ہم مناتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر لیٹ مت کرو، بچی جب بالغ ہو جائے اور اس کو مناسب رشتہ مل جائے اب لیٹ مت کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے، کفن اس کا تیار، غسل کر دیا، کفن پہنا دیا، اب لیٹ مت کرو، اب ویٹ مت کرو، دفنانے کی کوشش کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک بزرگ کی کتاب میں ابھی میں پڑھ کر کے آیا، انہوں نے فرمایا ہے جن بچیوں کی عمریں بالغ عمر کو پہنچ چکی ہے اور ماں باپ نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں کیا ہے، اور ماں باپ اپنے اچھے رشتوں میں ڈگریوں کی تلاش میں ہے کہ ہمارے بچی کے لیے ڈگری والا لڑکا ملے گا، اس کے مناسب اسٹیٹس والا ملے گا، خود کے گھر کا مالک ہوگا ایسا ملے گا، اتنی ویجز والا ملے گا، خوبصورت ملے گا، اچھے کلر والا ملے گا، معاشرے میں سوسائٹی میں بلند مقام والا ملے گا، اچھی فیملی والا ملے گا۔ ایسی تمام کنڈیشنیں کرتے کرتے بچیوں کی عمریں جو 16 سال سے شادیاں کر سکتی تھی، 18 سال سے شادی کرتی تھی، وہ 30 سال تک پہنچ جاتی ہے اور اسٹیٹس تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم، جو بچیاں اس مدت میں جو سوچ کر کے بھی گناہ کرے گی یا ریئل لائف میں جو گناہ ان سے ہو جائے گا وہ سب کا سب ماں باپ کو ہوگا گناہ، یہ ماں باپ کو گناہ ہوگا۔ اگر اللہ کے سامنے اس راستے پر جانا ہے، اللہ کو فیس کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور گناہ کیا چیز ہوتی ہے، عذاب کیا ہوتا ہے، آگ کیا ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں ہے تو کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وارننگ دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، ماننا ہو تو مانو، نہیں مانو تو کچھ نہیں، ماننا ہو تو مانو، نہیں ماننا ہو تو کچھ نہیں، جس کو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ میں کب کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی وارننگ کے طریقے سے دیتے ہیں، یعنی اگر مانو گے تو اجر اور جزا ملے گی، نہیں مانو گے تو میرا کفر کرنے والے اور میرے انکار کرنے والے اور میرے احکامات سے ہٹنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، ایسی باتیں ڈرانے کے انداز میں ہی کہی جاتی ہے، جہاں دین کے بارے میں لاپرواہی ہو،
دین کو اپنی زندگی سے دور دور کا کوئی رشتہ اور تعلق نہ رکھا جائے تو پھر ہم کس جنت کی امید کے لیے جا رہے ہیں؟ کس بات کی امید پر مریں گے؟ جب مریں گے تو اس کے بعد والے حالات کے بارے میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں خیر آئے، بھلائی آئے، سکون آئے، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں خیر اور بھلائی باقی رہے، ان کو اچھی زندگی ملے، اسی کی کوشش میں یہ باتیں سنائی جاتی ہے۔ آپ نے اور ہم نے اپنی مرضی کے جو زندگی میں طریقے اپنائے ہیں نکاح اور شادی بیاہ کے، وہ اپنی بچیوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ ہماری بچیوں کے لیے وہ ہماری بچیوں کے لیے حالات اچھے کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے خیر لانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے بھلائی لانے والے نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر عزت لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان سے ہٹ کر کے اپنی زندگیوں میں یہ رواج مت لاؤ۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے نکاح ہونا چاہیے، کس طریقے سے نکاح کا بیان میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے کسی سے رشتہ ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام پہنچائے ایسے لوگ جن کے اخلاق سے تم خوش ہو اور ان کے دین سے تم مطمئن ہو تو ان سے شادی کر ڈالو۔ ایسے لڑکے کا نکاح تمہارے پاس آئے بچی کے لیے، اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ دیندار ہے۔ ایسی لڑکی کا لڑکے کے لیے رشتہ آ جائے جس لڑکی کے بارے میں پتا ہے کہ وہ دیندار ہے اور اخلاق اچھے ہیں، بس اس بات کے اوپر شادی کر ڈالو۔ باقی بہت کچھ جب دیکھنے جاؤں گے تو بنی اسرائیل کی طرح گائے کی طرح مسئلہ بہت ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اپنی رائے سے کوشش کرو گے اس کے باوجود، اتنی زیادہ تفتیش کے باوجود بھی جب جاتے ہیں تو کئی دفعہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی ہے اور رشتے پائیدار نہیں ہوتے ہیں، محبت میاں بیوی میں ملتی نہیں ہے، اتنی زیادہ تحقیق کے باوجود نکاح کرنے سے۔ اس لیے کہ شریعت کو پیچھے ڈال دیا، رسم و رواج کو آگے ڈالا، شریعت کے بارے میں لاپرواہی ظاہر کی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے بے برکتی کا وبال آتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو معزز ماں بہنوں، زمانے کے رسم و رواج کو فالو مت کرو۔ شادی کے لیے بچی کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے، اپنی بچیوں کو کس طرح رخصت کرنا چاہیے، کیا چیز ان کے لیے اہم ہوتی ہے، بزرگان دین شریعت کی روشنی میں فرماتے ہیں اپنی بچیوں کو رخصتی کرنے سے پہلے سورہ نساء ان کو سکھاؤ، سورہ نساء کا ترجمہ پڑھاؤ، سورہ مریم پڑھاؤ ان کو، سورہ حجرات میں ادب اور اخلاق کے طریقے ان کو سکھاؤ، پھر ان کو بھیجو۔ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ۔ حضرت ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ اپنی بچیوں کو انہوں نے سورہ واقعات پڑھاتے تھے اور رخصت کرتے تھے کہ سورہ واقعات پڑھ لینے سے فقر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو گھر میں جو بچے روزانہ سورہ واقعہ مرد اور عورت پڑھے گا سونے سے پہلے، کبھی تنگی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی گھر کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو جہیز میں دی جاتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، سنت کی تعلیم دے کر کے اپنے بچوں کو رخصت کیا جائے۔ اپنی بچیوں کو ایسے ادب اور سکھایا جائے کہ جس گھر میں جا رہی ہے وہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا کر کے وہ پیش کرے، وہ گھر والوں کے ساتھ ڈیل کرنے پر وہ قادر ہو، وہ حسن سلوک کی جانتی ہو، وہ اخلاق جانتی ہو، وہ بیسک کھانا بنانے کی ترکیبیں وہ جانتی ہو اور اپنے بڑوں کی عزت کرنا جانتی ہو، وہ باحیا ہو، وہ فرما بردار ہو، وہ شریعت کی پابند ہو، وہ باپردہ ہو، وہ نیک ہو، وہ نیک دل ہو اور گھر کی تمام بڑے بڑے میجر کاموں سے وہ واقف ہو۔ ایسی حالت میں اپنی بچیوں کی تیار کرنی چاہیے تاکہ ایک پاک معاشرہ وجود میں آئے اور اس سے پیدا ہونے والے، اس کے گود میں بچے پیدا ہونے والے نیکی کے مطابق ان کی تربیت ہو سکے، دین کے مطابق ان کی تربیت ہو سکے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ زندہ کر سکے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، اپنی زندگیوں کے اندر یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسم و رواج کے فالو کرنے سے بچائے۔ جو رسم و رواج ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جن رسم و رواج کو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر
جو چند شادیوں میں شریک ہونا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے آنے والے 5 وقت کے لوگ، ہمارے گھر میں ہمارے لوگوں اور مردوں کی داڑھیوں پر سنت رسول، ان کے سروں پر پگڑیاں، ایسا لگتا ہے کہ سنت میں پورے ڈوبے ہوئے ہم لوگ ہیں، ہم جماعتوں میں جانے والے، ہم دین کی دعوت کرنے والے، ہم دین کی فکر کرنے والے پکے دیندار اور نمازی ایسے حضرات، ان کی جب تقریبوں میں ہم گئے ہیں یا جانا ہوتا ہے یا جنرل بات کر رہا ہو کہیں پر بھی امت مسلمہ کی شادیاں پوری دنیا میں جہاں کہیں ہو رہی ہے، ان کی شادیوں میں جب شریک ہونا ہوتا ہے تو معزز ماں بہنوں کسی ایک طریقے سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے، کوئی ایک گوشے سے کبھی ایسا نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اسلام کا کوئی بات اس میں پائی جاتی ہے، شریعت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، اور خصوصاً ماں بہنوں میں عرض کروں گا، مجھے یہ بات ذکر کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، شرم کی بات ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، آر محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہماری بچیاں جس کو ہم نے یونیورسٹیوں کے نظر کر دیا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ نے باپردہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے آپ نے صرف عورتوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا رکھا ہے، لیکن ان کی دین کی کوئی نگرانی کا خیال نہیں رکھا، وہ جو نمازیں نہیں پڑھتی ہے، جب وہ شادیوں میں تقریبوں میں وہ اور ان کے علاوہ جو گھروں میں ہوتی ہے ہماری ماں بہنیں، اور دین کی اور اللہ کے خوف کی کوئی بات ان میں نہیں ہوتی ہے، وہ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ اپنے بدن کے اوپر نازیبا کپڑے پہن کر کے، باریک کپڑے پہن کر کے، تنگ کپڑے پہن کر کے، کھلے ہوئے بال رکھ کر کے، کھلے ہوئے پیٹ رکھ کر کے ایسی شادیوں میں تقریب کر کے ویلکم کے لیے تیار ہوتی ہے، پھول برساتی ہے، اسٹیج اوپر نامردوں کے سامنے نامحرموں کے سامنے آتی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، چاہے بھائی ہو یا کزن ہو، لیکن اس باقی دوسرے نامحرم جتنے بھی شادی میں آئے اس منظر کو دیکھتے ہیں، یہ کتنا گھناؤنا منظر ہے، کون سا فائدہ ہوتا ہے معزز ماں بہنوں؟ نکاح ہمارا مسجدوں میں ہو جاتا ہے، نکاح شریعت نے کہتا تھا کہ اعلن نکاح کا اعلان کر دو، مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے، مسجد میں نکاح ہو گیا، اب کون سا رسم باقی رہ گیا ہے؟ بیوی حلال ہو گئی مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے حلال ہو گیا، نکاح ہونے کی وجہ سے حلال ہو گیا، باقی تقریبات بنا کر حرام کام کر کے، حرام مجلسیں منعقد کر کے، حرام طریقے اپنا کر کے اپنے بچوں کی شادیوں میں بے برکتی لانے کا کیوں سبب بنتے ہو؟ ٹھیک ہے آپ ہال ہائر کرتے ہیں کرے، کھانا کھلاتے کھلائے، لیکن اسٹیج سجانے کی ادھر کیا ضرورت ہے؟ دلہن تو پہلے زمانے میں، ابھی ہمارے قریب کے زمانے میں ہماری جو بڑی امائیں ہیں وہ پتہ ہے ہمارے ملکوں میں دلہن کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، دلہن کا تو وہی دلہا دیکھے گا جب وہ رات کو اس کے پاس جائے گا ملاقات کے لیے، اس وقت ہی اس کا چہرہ دیکھتا تھا، جائے اس کے بجائے دلہن اپنے ہاتھ کپڑوں میں، تنگ کپڑوں میں، بے پردگی کے ساتھ، کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ اسٹیج کے اوپر بیٹھتی ہے، اور پوری دنیا اور بری دنیا جو ہے اس کا نظارہ کرتی ہے اس منظر کا۔ اس کا شریعت میں کہاں ثبوت ہے؟ ہم مسلمان ہو کر کے اس طریقوں پر کیوں چلتے ہیں میرے معزز ماں بہنوں؟ اپنے دین کا کیوں خیال نہیں کرتے ہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ دل میں اترا نہیں ہے تو وہ کیسے قبول ہوگا اللہ کے یہاں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسٹیج سجایا تھا؟ کیا صحابہ نے کوئی اسٹیج سجایا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی، ان کی دلہنوں کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کوئی اسٹیج سجایا گیا تھا؟ ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو بے پردہ سب کے سامنے کرتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم غیر نہیں، کافر نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایمان والی عورتیں ہو، تم اللہ کو ماننے والی عورتیں ہو، تم آخرت کو ماننے والی عورتیں ہو، تم اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہو، تم مر کر کے 2 مرتبہ اٹھنے کے اوپر بھروسہ کرنے والی ہو، ایمان والے گھرانے کی عورتیں ہو۔ تم ایمان والے ہو کر کے ایسے رواج کو کیوں کرتے ہو؟ کیوں ہمارے بچیوں کو اتنا دین نہیں سکھایا کہ بچیوں یہ جو طریقہ ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہال ہائر کرو،
کھلاؤ، مردوں کو کھلاؤ، عورتوں اور باپردہ جو باقاعدہ پردہ ہوتا ہے وہ پردہ رہے۔ ادھر مردوں اور عورتوں کے سامنے کھانے کے لیے پردہ رکھا ہوا ہے اور ادھر سامنے اسٹیج سجا ہوا جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو معزز ماں بہنوں، میں خصوصی طریقے سے کہتا ہوں یہ جو طریقہ ہے اسلام میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے ہلاکت، اپنے لیے بربادی، کوئی کہنے والا تو کہہ کر چلا جائے گا، کہنے والا کتنا ہی اس برائی کو برائی سمجھے گا، لیکن اگر وہ وہاں موجود ہوگا آپ کو اس مجلس میں نہیں روک سکتا ہے، وہاں آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا ہے، کوئی وہاں شریعت کی بات نہیں بتائے گا۔ آپ اپنے دل میں بات کسی چیز کو اپنانا چاہیں گے تو وہ عمل کرا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں عمل کرا سکتا ہے۔ اس وجہ سے معزز ماں بہنوں، شریعت کو مانو، دین کو مانو، اللہ کا خوف رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا کہیں نکاح ہو رہا ہے اس سفر میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ اکیلے تھے، ایک صحابی ان کی طرف سے وکیل بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح سفر میں ہوا، جنگل میں ہوا، راستے میں ہوا۔ تو یہ راستوں میں نکاح ہو گئے تھے، پلان پہلے سے نہیں بنے۔ ہماری بچیوں کی نکاح 1 سال پہلے سے پلان بنا جاتا ہے۔ فضول خرچیاں، اتنی فضول خرچیاں ہمارے نکاحوں میں ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ دولت کپڑوں کے پیچھے، ہال کے پیچھے، ہوٹلوں کے پیچھے، کھانوں کے پیچھے، شو آف کے لیے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کون سا اخلاص ہے آپ کو؟ آپ جتنے لوگ رشتے داروں کو وہاں بلاتے ہیں، کیا آپ کی باہر کی زندگی میں اس کے ساتھ محبت کا آپ کے ساتھ سلوک ہے؟ آپ کے ساتھ اس کا بہترین تعلق ہے؟ آپ کے ساتھ آنا جانے کا تعلق ہے؟ وہ آپ بہت زیادہ مجمع لوگ بلاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اس نے 1000 کو کھلایا، اس نے 2000 کو کھلایا، اس نے اس ہوٹل میں کھلایا، اس نے اس ہوٹل میں کھلایا۔ کیا فائدہ لیا آپ نے؟ لوگوں کو حسد کا ہی موقع دیا آپ نے، لوگوں کو جلسی ہوئی اس کو دیکھ کر، کیا دعائیں دیں؟ انہوں نے کہا دیکھو کتنا خرچہ کر دیا اس نے۔ لوگ کھا کر بھی کوئی آپ کا شکر ادا کرنے آتا ہے، کھا کر بھی آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، کیونکہ آپ بھی اپنی نیتوں میں سچے نہیں تھے کھلانے والے، کیونکہ وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ اس لیے کھلانا گناہ نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق کھلاؤ۔ پلانا گناہ نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ اچھے کپڑے پہننا گناہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق وہ بھی کرو۔ لیکن معزز ماں بہنوں، اپنے دین کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت کا مکلف ہمیں بنایا ہے اس شریعت کا مکلف بن کر کے زندگی گزارو۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ہاں، بال ان کے کور کراؤ، پردے والے باحیا کپڑے ان کو پہناؤ، ان کو شریعت کے متعلق حقوق سکھاؤ، ان کے سسرال کے حقوق سکھاؤ، ان کے شوہر کے حقوق سکھاؤ، ان کو وفاداری کے طریقے سکھاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکوں کو بھی دین سکھاؤ، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول لاؤ۔ معزز ماں بہنوں، پہلے میں آیت اسی لیے پڑھی ایمان کی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایمان والوں سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے آئی ڈونٹ کیئر کرنے والا لفظ اگر کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہمیں اسلام کی پڑھی ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے کیوں بولتے ہو؟ تو وہ جو چاہے کرے۔ جس کو یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں گے نہیں، یا ہم کو یہ باتیں بورنگ لگتی ہے، یا ہم یہ ٹو مچ کر سمجھتے ہیں اس باتوں کو، تو میرے معزز ماں بہنوں سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں کیا حساب ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے، جواب ہم کو ہی دینا پڑے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی سے جا کر کے اجازت لے کر کے ان سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی صحابی کے گھر بھیجا، جاؤ اس کے آگے نکاح پیغام جاؤ دو کہ میری شادی کر دو، اس کی لڑکی ہے میں نے سنا ہے۔ وہ گئے صحابی، نوٹ کیا، اس کے والد صاحب آئے، کہا کہ صحابی ابن سلیب کے بارے میں کہ مجھے آپ کیا بیٹی ہے سنا ہے کہ ہاں کیا بات ہے، میری شادی کرا دو۔ میں بھی شاہ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی اسی بات کرتے میرے گھر کے سامنے میرے بیٹی کی متعلق کہ سوری معاف کرنا میں چل رہا، کوئی بات نہیں۔ بیٹی نے سن لیا پیچھے سے، ابا جی کیا ہوا تھا؟ وہ آدمی آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ بیٹا دیکھ لو کیسا فرنیچر فقیر قسم کا آدمی کس سے نکاح کرنا چاہتا تھا کہ اچھا۔ تو
تو کیا کیا، میں نے اس کو واپس کر دیا. لیکن بیٹا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ابا جی وہ تو نام لے رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا کہ جا. میں کہا یا رسول اللہ مت مس کرو. اپنے ابا کو کہہ رہا ابا جی مت مس کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں مس کرتے ہو؟ نہیں نہیں اس کو رشتہ منظور کر لو، منظور کر لو اس کے ساتھ نکاح، اس کے ساتھ رشتہ منظور، ریفیوز مت کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اسے وہ مجھے میں منظور کرتی ہوں. وہ صحابی واپس پیچھے گئے. اتنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ چکے تھے. جا کر کے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اتنے میں کہا کہ نہیں میں معافی مانگتا ہوں، میری بیٹی کہہ رہی نکاح منظور ہے. نکاح ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولایت سے ان صحابی کا اس بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا. یہ تھا نکاح کی سادگی. وہ نکاح اس طرح. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کے کپڑے کو زعفران، جو عورتیں خوشبو لگایا کرتی تھی زعفران، وہ ان کے کپڑے پر لگا ہوا دیکھی کوئی رنگ کا اثر زعفران کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے تم نے شادی کی کہ زعفران عورتیں لگاتی ہیں اور وہ عورتوں وہ زعفران کا اثر گویا تمہارے اوپر ہے. دیکھو ہاں ایسے شادی کر دی ہے. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ ان کے درمیان میں شادی کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کتنا سادہ طریقے سے ہوتا تھا. ہمارے بزرگ اکابر دیوبند میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا نام آتا ہے تو سب عقیدت سے سارے لوگ ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کہتے ہیں. اتنے بڑے پائے کے بزرگ کہ پورے پاکستان میں لاہور میں ان کا مزار ہے. اکثر بزرگوں کا کہنا کتابوں میں لکھا ہے اور آج بھی بزرگان نقل کرتے ہیں، ایک زمانے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی اور جنت کی خوشبو آتی. اتنا پورا قبرستان معطر رہتا تھا، ان کی قبر سے اتنی خوشبو آتی تھی. دارالعلوم دیوبند میں تھے، سکھ گھرانے کے تھے، سردار گھرانے کے، مسلمان ہو گئے تھے، پڑھ رہے تھے اور ایک جوڑی کپڑے تھے ان کے پاس. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، مقدر تھا ان کی شادی کرنے کا. تو پنجاب سے ایک آدمی مولانا صاحب آئے، نیک آدمی تھے. وہ اپنی بچی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے پنجاب کے مدرسوں میں گئے. وہاں کوئی طالب علم عالم نہیں ملا تو وہاں آئے دارالعلوم دیوبند میں اور وہاں پر کے بچوں اور طلباء کو دیکھا. ایک بچے پر نگاہ کی گئی کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ بچہ تو نیو مسلم ہے. کہ اچھا اس کو شادی کرنی ہے. لیکن ہمیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ہم اس کو پوچھ لیتے ہیں. ان کو ایک طرف بلا کر کہا بیٹا تم شادی کرو گے؟ کہا حضرت شادی تو سنت ہے، کر تو سکتا ہوں لیکن میں تو اکیلا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ پیچھے سب نان مسلم لوگ ہیں، مجھے کون بیٹی دے گا، میرے پاس گھر نہیں ہے، کمائی نہیں ہے. کہا کہ وہ سب ذمہ دار اللہ تعالیٰ کا آسان ہو جائے گا، تم شادی کرنی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کرنی ہے. انہوں نے جیسے ہی منظور کر لیا شادی تو ساتھیوں میں باتیں ہوئی، دوستوں میں باتیں ہوئی تو دوست لوگوں میں ہنسی مذاق تھوڑی کی اور کہا کہ بھی آپ کی شادی ہے تو آپ کے لیے نیا جوڑا ہونا چاہیے، نئے کپڑے کم از کم. آپ شام کو آپ کے نکاح کی مجلس ہوگی تو آپ کے اچھے کپڑے ہونے چاہیے. چلو میں کپڑے دوں گا آپ کو، نئے کپڑے میرے کپڑے پہن لینا. انہوں نے فرمایا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں کسی کے کپڑے پہنوں، میں کسی کی غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں کسی کے کپڑے پہنوں، لہذا میں پہنوں گا تو اپنے ہی کپڑے پہنوں گا، کسی کے کپڑے پہن کر میں شادی نہیں کروں گا. تو ساتھیوں نے کہا کہ چلو اگر ایسا ہی نہیں کریں کر اپنے ہی کپڑے میں تو اس کو کم سے کم دھو ڈالو، اس کپڑوں کو دھو تو ڈالو، دھو کر پھر سکھا دو، پھر وہی کپڑے پہن لو، کیونکہ ایک ہی جوڑ کپڑے تھے. کہتے ہیں کہ میری مت ماری گئی تھی، میں نے کپڑے دھو ڈالے. ادھر کپڑے دھوئے تو ادھر بارش کا موسم شروع ہو گیا، بارش آنی شروع ہو گئی. باہر لنگی پہن کر پورا دن بیٹھا رہا ظہر سے عصر تک، میرے کپڑے سوکھے نہیں، ایسے ہی گیلے کپڑے تھے، مجھے ایسے ہی گیلے کپڑے پہننے پڑے. اور وہ گیلے کپڑے پہن کر کے شادی کا دن، یہ ریئل اسٹوری ہے، یہ کسی کی فیک نہیں ہے بنائی ہوئی. جب گیلے کپڑے پہن کر میں نے کیا وہ شادی ہو گئی اور میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میری رخصتی ہوئی. میری عورت زاہدہ تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، میرے ساتھ رہی. کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے سسرال میں واپس اپنے مامیکے میں گئی والدین کے پاس. تو بتایا جاتا ہے میری والدہ نے پوچھا کہ بیٹی کیسے ہے تمہارے شوہر وغیرہ، ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ امی جان میں تو سمجھتی تھی کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن میری جنت تو یہاں سے شروع ہو گئی، مجھے جنت یہاں سے مل گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک والا شوہر مجھے عطا فرمایا کہ میں سب کچھ ماں کی محبت کو، ماں کے گراموں کو، پیار کو سب بھول گئی. اتنا بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو میرے معزز بہنوں، اگر ہمارے بچیوں کے لیے ہم خیر خواہ ہے،
ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں غور کرتے کہ ان کی یہ دنیا نہیں، ان کی قبر بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے، ان کی جنت بھی بنے، تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول لاؤ، سادگی لاؤ، اور اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاؤ، خوف خدا والی زندگی لاؤ، تقوی والی زندگی لاؤ، طہارت والی زندگی لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ اچھا خاندان کی لڑکی ہے، اور دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، لہذا دین والے گھر بناؤ، دیندار بناؤ۔ آپ سینہ ٹوک کر یہ کہہ سکیں کہ میری بچی الحمدللہ دیندار ہے، میری بچی پاک دامن ہے، میری بچی باحیا ہے، میری بچی باوفا ہے، میری بچی کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبیاں رکھی ہوئی ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے، وہ فرمانبرداری کرنے والی ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ نیکی کے راستے پر چلنے والی ہے۔ ایسی تربیت کی ہوئی بچیاں تیار کرے تاکہ ایک نیک معاشرہ قائم ہو، ایک اچھا معاشرہ قائم ہو، ایک دین والا معاشرہ قائم ہو۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا اور موجودہ رسم و رواج پر پڑ گئے، حدیث شریف میں بزرگوں نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہاں پر نکاح مہنگا ہوگا، جس معاشرے میں نکاح مہنگا بنا دیں گے وہاں زنا سستا ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے رسم و رواج اور کنڈیشنیں شادی کی ایسی ہوتی ہے کہ بچے کہتے ہیں شادی نہ کرو یہ بہتر ہے، کیونکہ شادی میں بہت ساری، میرے پاس ہوٹل بک کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے میں شادی نہیں کروں گا، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے خود کا میں شادی نہیں کر سکوں گا، یا بیٹیوں والے سمجھتے ہیں کہ میرے داماد کے پاس جس لڑکی کے پاس شادی کرنی ہے اس کے خود کا گھر نہیں ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ ارے اس ملک میں تو اللہ نے سہولت دی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر کا کرایہ یا گھر اس کو مل جاتا ہے، اگر وہ شادی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیں گے۔ لیکن پہلے سے ایسی کنڈیشن بنا کر کے اپنی بچیوں کو اور اپنے داماد کو عذاب میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ بچیاں شادی کر لیتی ہے، اس سے پہلے ماں باپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ تو گھر بائی کر لے، تو اپنا خود کا گھر لے لے۔ اب وہ بیچارہ خود کا گھر کہاں سے لے گا؟ کس طریقے سے؟ وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، اس کے پاس بھی کوئی لائر تو نہیں ہے، وہ ہمیشہ سارے بچے لائر اور بڑی بڑی جاب کرنے والے ہو تو ڈپوزٹ دے کر کے وہ اپنا خود کا گھر قائم کر سکے۔ دیکھو تو صحیح، ہر ایک بچہ تو ایسا نہیں ہوگا، اور ہر ماں باپ چاہتی ہے کہ میرا بچی بہت بڑے نوکری والے اور جاب والے ہی کے پاس جائے جبھی ہوگی۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ بے برکتی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے اس نے مورگیج لینا اور سود لینا شروع ہو گیا۔ شادی کے پہلے دن سے بیچارے دونوں میاں بیوی کو، وہ الگ کام کر رہی ہے وہ بھی الگ کام کر رہا ہے، دونوں مورگیج بھر رہے ہیں، کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے بچیوں کے بارے میں کہتے ابھی کنٹرول کرو، 4-5 سال بچے نہیں چاہیے، بچے نہیں لینا ہے۔ تو جو شریعت کا مقصد تھا وہ تو حل نہیں ہو رہا ہے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، تم بہت زیادہ بچہ دینے والی عورت سے اور بہت محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے امت میری بڑھے گی تو قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی بڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر ہمارا وہ ذہنیت بھی ہماری نہیں، شریعت کی ذہنیت نہیں، پردے والی ذہنیت نہیں، قناعت والی ذہنیت نہیں، صبر والی ذہنیت نہیں، مل ملا کر محبت والی ذہنیت نہیں، اور اسی طریقے سے بچیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ایسی کنڈیشن کو لگانا کہ وہ ماں باپ سے الگ رہیں گے، ہمارے کہنے کے مطابق چلیں گے، ماں باپ سے کوئی لینا دینا نہیں، میری بیٹی ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گی، میری بیٹی یہ نہیں کریں گے۔ یہ کنڈیشن کب زیب دیتی ہے؟ ہمارا اپنا کلچر معاشرہ دیکھو، ہم جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اس جگہ کو دیکھو، اسلام میں طریقہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کے سردار، کیا کرتی تھی؟ کیا ہاتھ سے وہ کھانا نہیں بناتی تھی؟ کیا وہ چکی نہیں پیستی تھی خود سے؟ وہ چکی کا پان اور پتھر خود سے گھماتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، جاؤ لگا کر کے کپڑے ہمیشہ میلے رہتے تھے، پھٹے پرانے رہتے تھے کپڑے،
لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا، تم اکیلی کام کر کے تھک جاتے ہو، آپ کے ابا کے پاس بہت سارے نوکر باندیا آئی ہے، عورتیں ہیں کام کرنے والی، وہ آپ کو دے دیں گی تو آپ کا کام کرے گی۔ ایک دفعہ گئی، ابا جی آپ کے پاس نوکر چاکر ہے، مجھے دے دو، میری کام کر میں ہیلپ کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں اس سے بہتر نہ بتاؤں تجھے؟ کیا ابا جی کیا بتاؤں؟ کہ دیکھ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور 34 دفعہ 34 اللہ اکبر پڑھو سونے سے پہلے، یہ غلام اور باندی سے بیٹا بہتر ہے، اور تمہارا تھکن سارا دور ہو جائے گا، تمہیں قوت ملے گی۔ کیوں نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نوکر چاکر؟ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں، اپنے خاندان اور فیملی کے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اتنی روزی عطا فرما جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے، ان کو زیادہ روزی مت دینا ہے اللہ کہ زیادہ مال میں غفلت میں پڑ جائے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، ہمارے گھروں کا معاشرہ ہے وہ دیندار بناؤ، پاک گھردار بناؤ، گانے والا ماحول نکالو، ڈراموں والا ماحول نکالو، گانا سننے والا ماحول گھروں سے نکالو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، ان کو اخلاق سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کے اللہ کے گھروں میں بھیجو، بالغ بچیوں کو گھروں میں اٹھاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ۔ آپ فکر نہیں کریں گے، کوئی بعید نہیں، خدا پاک کی قسم ابھی 50 سال میں ہمارے بچے اتنے بدل گئے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو پہچاننا بھول گئے ہیں۔ ان کو دادیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو نانیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو پھوپھا سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو خالہ خالوں سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے ہمارے اولادوں کو۔ وہ کسی سے ڈھنگ سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ابھی ہمارے بچوں کا حال، ہم 25 40 50 سال سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہماری اولاد اتنی بدل گئی ہے، ہم ان کی دین کی محنت لیں گے، خدا پاک کی قسم 1 صدی بھی نہیں گزرے گی اور ہماری اولادیں غیروں کی غیر ہو جائے گی، ان کو اسلام سے کوئی نام نہیں ہوگا، ان کی کوئی سروکار نہیں ہوگا اسلام سے، اسلام کی کوئی محبت ان کے دل نہیں ہوگا، اور یہ نسل کنورٹ ہو جائے گی دوسری نسلوں کے اندر، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا لیا پھر؟ صرف مالداری بننے کے لیے، عیش کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا بالآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ بالآخرہ، آخرت میں جانا نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا بالآخرۃ الا قلیل، آخرت کے اندر دنیا کی زندگی کا تو تھوڑا ہی فائدہ ملے گا تم کو، یہ دنیا کی زندگی میں ان کو ضائع کرو مت، موت آنے والی ہے، آپ کو بھی آئے گی، آپ کے بچوں کو بھی آئے گی موت، آپ کو بھی قبر میں اتارا جائے گا، بچوں کو بھی اتارا جائے گا۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ماں باپوں کی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بچیاں کہاں سے نماز پڑھے گی؟ ہم بچیوں کو کیا سیدھے راستے پر رکھتے نہیں، پردے کا پابند بناتے نہیں، اجنبیوں کی مجلسوں سے بچاتے نہیں ہیں، ان کی بیڈ فرینڈ سے بچپن سے بچاتے نہیں ہیں، ان کو ڈراتے نہیں ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں، پھر ان کی ان عادتوں پر روتے ہیں، کہتے ہیں میری بچی بھاگ گئی ہے، میری بچی کہنا نہیں مانتی ہے، میری بچی اپنی مرضی کرتی ہے، میری بچی یہ کرتی ہے۔ میری معزز ماں بہنوں، یہ بچی تو ہمارے ہاتھ میں تھی نا، ہم جس طرح چاہے پالنا پال سکتے تھے، لیکن شریعت کی بات کہی جاتی تھی تو آپ کو بھی نفرت ہوتی تھی، آپ کو بھی کوفت ہوتی تھی، آپ بھی سمجھتے تھے کہ اسٹرکٹ ٹو اسٹرکٹ، بھئی پردہ کرنا اسٹرکٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانوں کی عورتوں نے پردہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم زمانے جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ یا معاشر النساء، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے عورتوں کی جماعت تصدقنا، صدقہ کرو، کثرت سے اللہ کے راہ میں خیرات دو، خوب صدقہ کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ زیادہ تر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، زیادہ تر عورتیں جہنم میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے وما قال، کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا تکسرن
حسیر و تکثرن اللعن، تکثرن اللعن، لعن تہن بہت زیادہ کرتی ہے عورتیں، ہر چیز پر لعنت بیچتی ہے. شوہر کتنا ہی کما کر کے ان کے لیے کرتا ہے، کہتے ہیں لعنت ہو، تیری کمائی پر لعنت ہو، کیا کما کر لایا ہے؟ 2 کوڑیاں، تو نے کیا کیا زندگی پر؟ کوئی گھر مجھے نہیں دیا خود کا، ایسی گاڑی گھماتا ہے بنگال، اچھی گاڑی لا کر کے نہیں دی، کپڑے لوگ کیسے پہنتے، مجھے ایسے کپڑے دیے، بچوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کو تو مقدر کی جو روزی اللہ نے دی وہی تو لا سکتا ہے، وہ جو اس کے مقدر میں ہے وہی لا سکتا ہے، مقدر سے زیادہ کتنے کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ کیا کر جائے؟ اس کو اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، جو حیثیت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے باوجود بھی لعن طعن کثرت سے اور نافرمانی کثرت سے ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا عقل اور دین کی کمی کے باوجود بھی عقل مند مردوں کو بیوقوف بناتی ہے عورتیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر عقل کی اور دین کی کمی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عقل اور دین کی تم لوگوں میں کمی ہے. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے اس بات کی، پروف کیا ہے کہ ہمارے اندر عقل کم ہے اور ہمارے اندر دین کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کی کمی تو بجاؤ، کیا ہر مہینے میں کچھ دن ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ عورت نماز نہیں پڑھتی ہے؟ کہا کہ ہاں کچھ ایسا پیریڈ ہوتا ہے اس میں عورت نماز نہیں پڑھتی. آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کی کمی کی نشانی ہے. اور عقل کی کمی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ ایک گواہ مرد ہو اور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی نہیں نکاح کے موضوع میں؟ کہا یہ بات ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری عقل کی کمی کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار مت سمجھو، اپنے آپ کو مت سمجھو کہ میں ہی کلیور ہوں اور یہ بیوقوف ہے، یہ میرا شوہر بیوقوف ہے، وہ بہت زیادہ عقل مند ہو. بلکہ کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رشتہ دیا ہے اس کو نبھا کر کے اپنے بچیوں کے لیے جو رشتہ ہے وہ نبھ جائے. آج کل ہمارے بچوں میں یہ بات بہت زیادہ پیش آ رہی ہے کہ شادیاں کرتے ہیں دوسرے اور تیسرے مہینے میں، چوتھے مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ برداشت کا مادہ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کو حقوق سکھائے نہیں گئے ہیں. نہ بچے کو لڑکے کو نہ تربیت کی گئی ہوئی نہ لڑکی کی تربیت کی ہوئی ہے. اب ایک ہی لفظ اس ہمارے جن کے راستے پر ہمیں چلنے کو نہیں کہا گیا ہے اس معاشرے سے لیا ایک لفظ آئی ڈونٹ کیئر، تو وہ بھی جواب دیتے آئی ڈونٹ کیئر، تجھے پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں. معافی کا رواج ختم ہو گیا، سوری کا رواج ختم ہو گیا، ایک سے غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے سے معذرت کر لے. یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارا نکاح کا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے یہ فار ایور ہے. یہ ایگریمنٹ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے نہیں ہے. ایک دوسرے کے نکاح میں جو بندھنا بچ جاتا ہے وہ پوری لائف کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے بہترین اثرات ہماری زندگی میں لائیں گے. ادروائز میرے معزز ماں بہنوں دین کے بغیر زندگی گزاریں گے اور گزر جائے گی، سب کی گزر جاتی ہے، ہماری اور آپ کی بھی گزر جائے گی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نافرمانوں کو روزی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں پسند کریں گے، نہیں معاف کریں گے، ان کو روزی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے اللہ پکڑ سکتے، اللہ ان کو بھی روزی دیتے، تو روزی ہمیں مل جائے گی. لیکن مسئلہ کب ہوگا؟ ہم مسئلہ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. قبر سے ہمارا مسئلہ ہوگا، موت سے ہمارا مسئلہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر ڈالا اور پھر وہ انتقال کر گئے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، چاہے وہ بچے وہ قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے ماں باپ، اور بچے دنیا میں نیکی کے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہوں گے، مغفرت کی دعا نہیں مانگیں گے، صرف نیک کام کر رہے ہوں گے. نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں میں راحت عطا فرمائیں گے، قبروں میں سکون عطا فرمائیں گے، قبروں میں چین عطا فرمائیں گے. اس لیے جو کچھ باتیں کہی گئی اس بات پر باتیں کی گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مرنا ہے. اگر مرنا نہیں ہوتا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں کوئی کہنے نہ آتا. اس لیے معزز ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسلام ہمارے اندر پورا آ جائے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، توبہ کرنے والے بنو، استغفار کرنے والے بنو، شریعت کے حدود میں پابندیاں کرنے والے بنو، اپنے بچے اور بچیوں کے رشتہ جلدی سے کرنے والے بنو، لیٹ مت کرو، ڈیلے مت کرو، ایکسٹرا کنڈیشن مت لگاؤ، اپنے
شادی بیاہ میں فضول خرچیاں بہت زیادہ مت کرو، شادی بیاہ کی مجلسوں اور تقریبوں کو بے پردگیوں کے ساتھ مت رکھو، یہ مذاق ہے، یہ زندگی کے ساتھ مذاق ہے، یہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے ساتھ ہم لوگ کھیل رہے ہیں، ہم ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لوگ جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، اور کوشش یہ کرو آپ اپنی وسعت کے مطابق یہ نیت کریں میرے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی سے دعا کرے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والے رشتے فائنڈ کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے بچوں کو ایسی جگہ رشتے ملے بیٹیوں اور بچیوں کو کہ آگے گھر میں جائے وہ عفت اور پاک دامنی سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی دینی دنیاوی ساری ضرورتیں پوری ہو۔ بیٹیوں کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو چہار دیواری میں پردے کے ساتھ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے، کہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کام کے لیے چکر نہ لگانے پڑے، بلکہ عزت کے ساتھ وہ گھروں میں وہ روزی رہے۔ بیٹے کے لیے ایسی دعا کرو کہ اللہ اس کو ایسی نیک اور با وفا با حیا ایسی لڑکی اس کے لیے نکاح کے لیے دے کہ اللہ تعالیٰ وہ نکاح میں آنے کے ساتھ بیٹے کی زندگی میں خوشیاں آ جائے، عافیت آ جائے، سکون آ جائے۔ تو یہ دعا کریں گے، یہ دعا ہمیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مرد بھی یہ دعا مانگے، عورتیں بھی یہ دعا مانگے، لڑکیاں یہ دعا مانگی ان کا مطلب اچھے شوہر ملیں گے، اور لڑکے یہ دعا مانگیں گے تو ہمیں اچھی بیویاں ملے گی۔ اس لیے جس کلچر پر جس طریقے پر ہمارا معاشرہ چلتا ہے، نوجوان دین سے بہت دور ہے، ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتے، بعض بچے ہیں بالغ ہو چکے ہیں، نہ فجر کو آتے ہیں نہ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں، داڑیاں کٹانے کا رواج ہے، کتنا گناہ کبیرہ کرنے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں غلط طریقے پھٹی ہوئی پہنتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے پہنتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں اپنے بچوں کو ایسا معاشرہ والا بنایا ہے ہم نے؟ ان کو نیک مسلمان کیوں نہیں بناتے؟ جیسا بنائیں گے ویسے اخلاقوں میں آئیں گے۔ ان کو نہ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے آتی ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ دین آتا ہے۔ کیا روپیے پیسے ہی زندگی ہے؟ کیا پاؤنڈ آنا ہی زندگی ہے؟ معزز نابین، ہم بڑے رسپانسبل ہیں۔ اللہ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے دعا کرے اللہ ہماری بھی تربیت فرمائے، ہم کو خود ہماری نفس کی اصلاح فرمائے، ہمیں برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں بری عادتوں سے بچائے، برے اخلاق سے بچائے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا